السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ شام کا وقت ہے، میں ادھر آپ کے لیے ایک اہم ویڈیو بنا رہا ہوں، اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جناب کتا آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ میں پارک میں بیٹھا ہوں، اور سامنے بھی یہ کتے اور یہ جناب یہ دوڑ رہے ہیں، کتے وتے دوڑ رہے ہیں۔ تو یہ انگریزوں کا یہ کام ہے کہ صبح و شام جناب یہ کتوں کو لے کے تو یہ کرواتے ہیں، ان کو پیشی پوٹی کرواتے ہیں، سیر کرواتے ہیں۔ تو جتنے ادھر پارک میں بندے ہوتے ہیں نا، اتنے ہی کتے ادھر موجود ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں کتوں کی بات تو ہو رہی ہے، لیکن اب بیچ میں ہماری ویڈیو میں میں تھوڑی سی عمران خان کی بات کر دوں۔ کل جو شکایت کی تھی اپنا بشرا بی بی نے کہ جناب میں جب نماز پڑھتی ہوں نا تو چوہے چھت سے گرتے ہیں جب نماز پڑھتی ہوں۔ میرا خیال ہے چوہوں کو ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ پنکی پیرنی جو ہے وہ اب نماز پڑھ رہی ہے، تو ہم اس کو ڈرائیں اور کریں، کیونکہ وہ جنات ہیں نا، نیگیٹو ہیں، جنات ہی ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں اسلامی ٹچ اس نے دینے کی کوشش کی ہے کہ عام جو باہر خبر جائے نا، وہ یہ ہے کہ نماز کے وقت چوہے میرے اوپر چھت سے گرتے ہیں، لوگوں میں ہمدردی پیدا ہو کہ دیکھیں جی یہ کیسے مسلمان ہیں، نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے۔ وہی اسلامی ٹچ جو عمران خان کو سارے کہتے تھے کہ جناب آپ جو ہے وہ اسلامی ٹچ دیں۔ قاسم سوری نے ایک دفعہ کہا تھا اسلامی ٹچ دیں، پھر ایک دفعہ وہ فواد چودھری نے کہا تھا اسلامی ٹچ، ایسے کہا تھا نا۔ تو یہ وہی اسلامی ٹچ ہے کہ جناب میں ادھر نماز پڑھتی ہوں تو چوہے آ جاتے ہیں اور میرے پاؤں میں گرتے ہیں۔ وہ اصل میں آپ کو میڈم جی سلام کرتے ہیں پاؤں میں کہ ہماری پیرنی ہے، جنوں کی پریوں کی ساری یہ ہماری پیرنی ہے، تو اپنے استاد کو سلام کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ شاید وہ سمجھ نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، تو آج جو ہے عمران خان نے یہ بیان دے دیا ہے کہ جناب میرا گٹر بند ہے، گٹر کھلا ہے، اس میں سے بدبو آ رہی ہے، کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں، اور مجھے جناب نہانے والا پانی جو ہے وہ صاف نہیں مل رہا۔ یار عمران، تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ وہی دن ہے جو ہم انسانوں کے درمیان پھیرتے ہیں۔ آپ کہتے تھے کہ نواز شریف تیرا میں پکھا ہی لا لواں گا، تو نواز شریف نے کہا جی ایک کے بجائے 2 لا لے اے سی، میں نے کوئی اعتراض نہیں، میں اتنا گھٹیا نہیں ہوں۔ تو بہرحال ان دونوں میاں بیوی نے پھر شکایت کی ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ عمران خان کا یہ طریقہ واردات ہے کہ ایک تو یہ جو کام ہونے والا ہو نا، یہ پہلے شور مچاتا ہے کہ جی وہ بارش ہونے والی ہے، مجھے چھتری دو، مجھے یہ کرو وہ کرو۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جناب اس کو یہ پہلے حفظ ما تقدم کے طور پہ، تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میں نے کوئی شوشہ چھوڑنا ہوتا ہے نا، اس نے شوشہ چھوڑنا ہوتا ہے کہ یار میڈیا تے کوئی گل ہی ہوئے نا۔ آج میں دیکھ رہا تھا سارے میڈیا پہ وہی بات ہو رہی تھی، بجائے یہ کہ کوئی پازیٹیو بات وہ ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ عمران کے پرانے ہتھ کنڈے ہیں، تو انہوں نے اسی ہوں یہ کہنے ہیں کہ انہوں نے اگر شیر تے کھوتے والی کہانی سنی ہوئی ہے نا، تو عمران نوں ہوں کہاں گے کہ تو شیر بن، شیر ہوں رو نہیں، بلکہ میاں بیوی دونوں روئے نہیں، شیر بنو۔ آپ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جتنے عمران خان نے لوگوں کے اوپر کیس کیے ہیں نا، جتنے کیس کیے ہیں، یہ سارے ایک کیس اس کے اوپر واپس آ رہا ہے۔ ابھی شیر علی صاحب ٹی وی پہ بتا رہے تھے کہ ہم تو جناب ملتان جیل میں رہا ہوں، اٹک جیل میں رہا ہوں، میرا والد رہا ہے، ہمیں تو باتھ روم والے لوٹے سے ہی نہانا ہوتا تھا، اور باتھ روم کے سامنے ہی باتھ روم کرنا ہوتا تھا، 2-3 دن اگر کٹھے ہو جائیں تو پھر بھی۔ تو یہ غیر انسانی سلوک ہم سب کے ساتھ انہوں نے کیا ہوا ہے، مشرف نے کیا ہوا ہے، یہ عمران خان نے بھی کیا ہوا ہے۔ ویسے عمران خان دوستوں مشرف کی باقیات ہے، آپ کو پتہ ہے نا، باقیات ہے۔ یہ مشرف نے جو چھوڑ کے گیا ہے نا اپنا، یہ وہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں کوئی شکوہ شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، شکوے کی ضرورت نہیں ہے، ہوں شیر بان۔ ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے۔ دوسرا جناب عالیہ میں خبر یہ ملی ہے کہ امین گنڈا پوری
بہت سہولت کاری کر رہے ہیں اور ان کو بڑا جناب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یس مین کے طور پہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی عمران خان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑو نہیں، پاؤں دھو اور ناک رگڑو اور مجھے بچاؤ، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ روز شوشے چھوڑ دیتا ہے کہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا وہ چانسلر بننے لگا ہوں۔ بھائی پاگل ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی والے کہ وہ جو قیدی ہے جس کے اوپر 200 کیس ہے، کرمنل ہے، ہر قسم کا اخلاقی بد اخلاقی والا سارا کیس ہے، اس کو وہ اپنا وہ بنائیں گے، چانسلر بنائیں گے۔ یہ ان کے چھوڑے ہوئے شوشے ہیں۔ اچھا یہ کیسے شوشے چھوڑتے ہیں؟ آج پہیے جام ہڑتال ہوئی ہے نا، تو مجھے میرے اپنے کلرک نے فون کیا ہے کہ سنیں جی کہ 20,000 طالب علم جناب وہ عمران خان کے لیے اڈیالہ جیل جا رہے ہیں ان کی رہائی کے لیے، اور اس لیے آج پہیے جام ہڑتال ہے۔ اور میں نے کہا یار آج تو جماعت اسلامی کی ہڑتال ہے، تو لیکن میڈیا پہ ان کا سر چیز زور ہے نا، میڈیا پہ ان کو کون سمجھائے، ان کا کون مقابلہ کرے؟ اس لیے میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ ان جھوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ سارے قانونی ٹی وی بھی سبسکرائب کریں اور نون لیگ کے سارے جتنے چینل ہیں وہ آپ سبسکرائب کریں تاکہ ان کا جھوٹ کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یہ یقین کرو 90% چینل پہ یہ جھوٹے لوگ وہی جس کو عمران خان نے 40,000 بندے بھرتی کیے تھے نا پیڈ، وہی والے کام کر رہے ہیں، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، سارا یہ پیسہ ادھر ادھر سے آ رہا ہے عمران خان کے لیے، وہ فرض سمجھ کے یہ وہ سارا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اور ان کا یہ چینل ہمارے آپ سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے گورنر پختونخوا خیبر پختونخوا نے جناب جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ مولانا فضل الرحمان ان کو مس کال بھی کر دیں، ویسے وہ ان کو مس کال ہی نہیں کرتے، تو یہ دوڑے آتے ہیں کہ جی ابو جی آپ نے تسی سانو یاد کیتا سی۔ 4 بندے گوڈیاں تے گٹیاں تے ہاتھ لوا رہے ہیں، کہندے اصل مولانا صاحب انہوں کو بدلے لے رہے ہیں، جڑا مولانا ڈیزل کہندے سن نا بدلے لے رہا ہے کہ جناب ہون آئے میرے قابو تسی، اے میرے پیر بھی چٹو تے نک نال لکیراں بھی رگڑو تے میں نے پھر بھی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ یہ صورتحال ہے۔ تو اس طرح کی خبریں ہیں۔ باقی جو آئینی جو ترامیم تھیں وہ اس میں وہ مایوسی والی بات ہے، وہ کوئی نون لیگ کے پاس نہ ایسا آئیڈیا ہے نہ یہ کر سکتے ہیں، یہ کبھی بھی وار نہیں کریں گے، یہ صرف جواب تھوڑا سا دے دیتے ہیں۔ عمران خان ان کو 4 گالیاں دیتا ہے نا، تو 4 میں سے 1 گالی کا یہ جواب دے دیتے ہیں، 3 کا پھر بھی نہیں دیتے کہ یار کوئی اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دینا پڑ جائے۔ تو یہ ان کی صورتحال ہے۔ تو باقی جناب علی بارشوں سے ملک بارشی ہوا پڑا ہے، ہر طرف طوفان ہے۔ کل کئی سکول اور کالج یونیورسٹیاں کئی جگہوں پہ بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور سر جی ادھر تو روز ہی بارش ہوتی ہے، کوئی قطرہ پانی کا کھڑا ہوا ہم نے تو ادھر کہیں نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو مستقل بنیادوں پہ نکاسی سسٹم اور یہ ساری چیزیں ہوں تو یہ بہت برے حالات ہیں۔ دیکھیں کتنے کرنٹ سے مر گئے ہیں، آج بھی مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے، یہ پھر لوگ چلے جاتے ہیں جی 10 لاکھ دے دیا، 20 لاکھ دے دیا، اور بھائی کرنٹ سے لگ رہے ہیں تو اس کا میں نے پہلے بھی اپیل کی تھی کہ نیچے 6 فٹ تک سارے کھمبے جو ہے نا وہ پینٹ ہونی چاہیے۔ اگر وہ پینٹ ہوں گے تو کم از کم کرنٹ نہیں لگے گا، جانوروں کو انسانوں کو ادھر ہی وہ کرنٹ لگتا ہے، کھمبوں سے ہی لگتا ہے، کیونکہ اوپر تاریں ننگی کھڑی ہوتی ہیں، پانی میں کرنٹ آ جاتا ہے تو وہ کھمبوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اپنے گھر کے سامنے سے کھمبے پینٹ کریں، یہ حکومت پہ نہ جائیں، یہ رضاکارانہ طور پہ یہ سارا کام آپ خود کریں، ٹھیک ہے۔ تو باقی گروپ لائف انشورنس کے لیے آپ مجھ سے رابطے کر رہے ہیں، میرے ساتھ رابطہ قائم کریں اور اپنا شناختی کارڈ بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں اور قانونی مشورے بھی کریں۔ اور اس کے لیے میرا جو فون نمبر ہے 030004725752 پہ آپ رابطہ قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے۔ میاں نواز شریف صاحب کی لندن آنے کی خبر جو ہے نا وہ گرم ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے پرسوں میں نے ایک وہ ویڈیو لگائی تھی جہاں UK کے جو مسلم لیگ نون کے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے ان کا میں نے انٹرویو لگایا، تو انہوں نے کہا جا کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور وہ 1 مہینے کے لیے آ رہے ہیں اپنے علاج اور چیک اپ کے لیے۔
تو آج اسی کا حوالہ دے کے سارے چینل بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ باقی اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔